وہاں قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تاڑتے قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت، قرآن پڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا ہوں، ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزار دی، ساری زندگی قرآن سے پیار محبت، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنے میں گزار دی، کیونکہ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید صراط مستقیم ہے، قرآن مجید پریشانیوں کا حل ہے، قرآن مجید ٹینشنوں کا حل ہے، قرآن مجید بلڈ پریشر کا حل ہے، قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید دوا ہے، قرآن مجید شفا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ساری دنیا کے علوم، بیالوجی آپ کو ڈھونڈنی پڑے قرآن سے ملے گی، میں تلاش کرنا ہے قرآن سے ملے گا۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کا ہر علم آپ کو ملے گا تو قرآن مجید کے اندر سے ملے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی قرآن پڑھتے، ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھتے آخری وہ وقت آیا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا میرے بھائیوں ساری زندگی قرآن پڑھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت بھی ان کی شہادت کا اگر کوئی چیز سبب بنی ہے تو قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھتے نا ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، میرے رب کا عذاب واقع ہونے والا، آپ زاروں قطار روتے، آپ زاروں قطار روتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اس لیے کہ قرآن ان کی زندگی پر، ان کے جسم پر، وجود پر اثر کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہوئے زخمی ہوئے، زخمی حالت میں ان کو قرآن گھر میں لے کے جایا گیا۔ میرے بھائیو یہ قرآن مجید کے ساتھ عمر کا تعلق ہے۔ نہیں جانتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت ہے، روزے کی حالت میں ہے، قرآن ان کی گود میں ہے، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنی محبت ہے صحابہ کو قرآن مجید کے ساتھ۔ پڑھتے پڑھتے وہ ظالم دیوار پھلانگ کر آگے اندر گئے، ہاتھ میں قرآن ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ میرے عثمان کو ان ظالموں نے شہید کیا، وار کیا، وہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون نکلا اور قرآن کے اوراق نے گرا، قرآن کے اوراق نے گرا۔ واہ عثمان تیری کتنی عظمت ہے، واہ عثمان تیرا کیا شان ہے۔ کل قیامت کے دن کسی شہید کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی زمین کے ذرات دیں گے۔ واہ عثمان تیرا یہ مقام ہے، کل قیامت کے دن ہوگا تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ قرآن مجید، اس قرآن مجید کے اوراق پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ہم سمجھتے ہوں گے شاید وہ دور تھا، لوگوں کے پاس ٹائم بھی تھا۔ آج ہم تو مصروف ہے نا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، ہم تو مصروف ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم۔ اللہ کی قسم آج بھی لوگ موجود ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نہیں جانتے محدث محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کے سسر تھے۔ ان کے گھر میں علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اور اتنا قرآن مجید پڑھتے تھے، روزانہ 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر۔ آج تو ہم سوا سپارہ قرآن مجید سن نہیں سکتے، تھک جاتے نا۔ روزانہ کی بنیاد پر قیام میں حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید 3 سپاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن سے محبت تھی، پیار تھا۔ آپ نہیں جانتے وہ دور کی بات ہے، آج اس دور کے اندر حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمت اللہ علیہ روزانہ 3 سپارے، رمضان کے مہینے میں 3 دفعہ قرآن مجید کی تکمیل کیا کرتے تھے، روزانہ 3 سپارے، صبح 1 سپارہ، دوپہر 1 سپارہ، شام 1 سپارہ۔
اور صبح کے وقت ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ اگر صبح کے وقت وہ قرآن مجید کا ایک سپارہ نہیں پڑھتے تھے نا، ناشتہ نہیں کرتے تھے، ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ اگر میرے جسم کو، میری روح کو غذا نہیں ملی نا، قرآن مجید میری روح کی غذا ہے۔ فرمایا اگر میری روح کو غذا نہیں ملی ہے نا تو پھر میں اپنے جسم کو بھی غذا نہیں دے سکتا۔ کیا محبت تھی ان لوگوں کو۔ علامہ پروفیسر ساجد میر، سینیٹر ساجد میر رحمت اللہ علیہ، آخری دم تک، آخری عمر تک آپ جانتے ہوں گے کہ ہر سال وہ خود تراویح، اتنے بڑھاپے کے باوجود، اتنی مصروفیات کے باوجود، پاکستان کے امیر ہونے کے باوجود بھی ہر سال رمضان کے مہینے میں خود قرآن مجید کی تلاوت تراویح کے اندر کیا کرتے تھے، اور سفر و حضر میں قرآن مجید نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ